اے صحابہ یہ تو میری محبت ہے اپنے بیٹے سے، یہ تو میری محبت ہے اپنے، فرمایا یہ اسلام میں بالکل جائز ہے، یہ بے صبری نہیں ہے، یہ چیز بے صبری، فرمایا بے صبری زبان سے ہوتی ہے جب اسلام کے خلاف جملے بولے جاتے ہیں، یا ہاتھوں سے ہوتی ہے جب لوگ پیٹتے ہیں، کوئی چہرہ پیٹ رہا ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے فوتگی پہ، کوئی رانوں کو پیٹ رہا ہے، کوئی سینے پیٹ رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے تو سرکار علیہ السلام کے سیاہ میں احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ ہیں کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ جہنمی ہیں، سرکار علیہ السلام نے ان کو جہنمی قرار دیا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا، کوئی قید نہیں ہے کہ کب پڑھے، جب چاہے پڑھے، جب چاہے، تعداد کتنی بتائی؟ 10 مرتبہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اس مسلمان کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ جس نے سورہ اخلاص کو 20 مرتبہ پڑھا میرا رب اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اے صحابہ جس مسلمان نے سورہ اخلاص کو 30 مرتبہ پڑھا میرا رب اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے جملے سننے کے بعد بول پڑتے ہیں یا رسول اللہ پھر تو ہمارے اس وقت جنت میں بہت سارے محل بن چکے ہوں گے، جنت میں بہت سارے محل۔ سورہ اخلاص کا ورد کیا کرتے تھے نا، ہر 10 پہ جو ایک محل مل رہا ہے، یا رسول اللہ پھر تو ہمارے بہت سارے جنت میں محل بن چکے ہوں گے۔ سرکار نے وہی جملہ بولا، فرمایا اے عمر میرے رب کا فضل اس سے بھی کئی درجے زیادہ ہے، میرے رب کا فضل اس سے بھی کئی درجے زیادہ ہے۔ سرکار علیہ السلام کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، بندے تھک جائیں گے مانگتے مانگتے، میرا رب ان کو دیتا جائے، رب کے خزانوں میں کسی صورت میں کمی واقع ہوتی، اسی لیے سرکار بارہ فرماتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے جب دیکھا ہر 10 پہ ایک محل ہے، نہ جانے یہ لوگ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص کو روزانہ پڑھا کرتے تھے، تو عرض کی پھر تو اس وقت، یعنی کہا کہ مرتے دم تک، اس وقت یعنی اب تک جو ہم نے پڑھا ہر 10 پہ ایک محل، کئی محل ہو چکے ہوں گے۔ تو سرکار نے فرمایا اے عمر کیا خیال ہے کہ اتنے محلوں پہ تعجب ہو رہا ہے؟ میرے رب کا فضل اس سے کئی گنا زیادہ ہے، میرے رب کا فضل اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ 10 مرتبہ پہ میں فرض کرتے ایک مثال سمجھا رہا ہوں، اللہ کا فضل سمجھانے کے ہماری عقلیں سمجھنے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن چلو کچھ نہ کچھ ایک مرتبہ پڑھنے پہ یا 10 مرتبہ پڑھنے پہ ایک کھرب محل بھی اگر ایک بندے کو دیتا جائے نا اللہ تبارک و تعالی، اور ساری دنیا اولین و آخرین ساری زندگی یہ پڑھتے رہے، میرے رب کے خزانوں میں تب بھی کوئی کمی واقع ہوتی۔ سرکار نے اسی جملے کو اس طرح فرما دیا، اس میں تفصیل کے ساتھ، اے عمر میرا رب کا فضل اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اے عمر میرا رب کا فضل اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ کا فضل کہیں بھی رکتا نہیں ہے، کہیں بھی رکتا، اور وہ کسی صورت میں اس اللہ کے فضل میں کمی واقع ہو سکتی۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شریعت مبارکہ کی روشنی میں بڑی پیاری حدیث اس موضوع پر شاید ہماری آج کے درس میں آخری حدیث ہے کہ کن کن اعمال کی وجہ سے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ غور کریں، میں نے تو سیدھی سی بات ہے آج ہی اپنی زندگی میں اس مفہوم کی حدیث کو پڑھا ہے، ممکن ہے آپ بھائیوں میں سے کسی نے کسی عالم دین سے سنا ہو، میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اس حدیث کا مفہوم پڑھا ہے جو آپ کو عرض کرنے چلا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کو ذکر کیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جو کسی مسلمان کی قبر کھودے، کسی مسلمان کی
صرف اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. غور کریں, اجرت کے لیے نہیں فرمایا, فرمایا اس لیے کسی مسلم کے لیے قبر بنا دے کہ میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے, راضی ہو جائے. فرمایا جو کسی مسلمان کے لیے اس نیت سے ایک قبر کھود ڈالے, میرا رب اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے. میرا رب اس کے لیے جنت میں کیا بنا دیتا ہے, محل بنا دیتا ہے. میرے بھائیو غور کریں, سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, اگر ہم غور کریں جن کا ذکر ہوا آج کے درس میں, لیکن عمل شرط, بات وہی ہے, کریں گے تو پھر ہی اعمال ہوں گے نا. جب کرنا ہی کچھ نہیں تو پھر کیا ہوگا. اسلام میں ایمان کے بعد عمل ضروری ہے, ایمان کے بعد عمل کیا ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. اور اس طرح کی سینکڑوں احادیث مبارکہ, بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کام پہ بھی جنت میں محل بن رہا ہے. اب غور کرنا, میں ایک حدیث اور عرض کروں اس حیرانگی والی بات میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو میرے کسی دکھیار امتی, جو میرے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے امتی, جو میرے کسی ایک امتی کی جو اس وقت پریشان حال ہے, جتنا اس سے ہو سکے دوسرے مسلم سے اس کی پریشانی میں اس کی ہیلپ کرے, اس کی مدد کرے, جتنا ممکن ہو اس کی پریشانی کو ٹالنے کی کوشش کرے. فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے کتنا بڑا یہ اجر عظیم ہے. فرمایا جس دن, قیامت کے دن مراد ہے, محشر کا دن, اللہ کے عرش اعظم کے سوا کوئی سایہ جو یہ کام کر کے آگا, میرا رب اس کو اپنے عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. غور کریں کام کتنا بڑا ہے. فرمایا جو کسی میرے مسلمان امتی کی کسی پریشانی میں اس کے کام آ جائے, اس کے دکھ درد تکلیف مصیبت کے وقت کوشش کرے کہ یار جتنا ہو سکتا ہے چلو ہم اس کی ہیلپ کر دیں. فرمایا یہ اتنی بڑی نیکی ہے, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش, میرا رب اس بندے کو اس دن عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. عرش اعظم کا کیا عطا فرمائے گا. اب ایک بندہ بیمار ہے, پریشان حال ہے, جو غریب بھی ہے ساتھ ساتھ, اس کے لیے اگر کوئی مسلمان, میں مثال دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, ڈاکٹر کے پاس لے گیا, اس کا چیک اپ کروا دیا, اس کو دوائی وغیرہ میڈیسن وغیرہ اپنے خرچے سے لے کے دے دی, تو اب اس حدیث کا مصداق ہو گیا. اس حدیث کا کیا ہو گیا, بیچارہ پریشان تھا, دکھی تھا, مصیبت زدہ تھا, اور اس کی جتنی استعداد تھی یہی ہے نا, ہم کسی ڈاکٹر کے پاس ہی اس کو لے کے جا سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے کوئی میڈیسن جو ڈاکٹر تجویز کرے لے کے دے سکتے ہیں. ہماری قدرت میں اتنا ہی ہے, ہم نے کر دیا. اب اتنے کام کی برکت سے رب قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. یہ میں نے فقط ایک مثال رکھی, اس کی بہت ساری مثال ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں نے یہاں تک پڑھا, جو کسی مسلمان کی صرف اللہ کی رضا کو پانے کے لیے عیادت کرنے چلا جائے, مصیبت اور بیماری کے وقت کیا کرنے چلا جائے, سرکار نے فرمایا میرا رب اس کو بھی عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. سرکار علیہ السلام نے اتنے تک بھی ایک حدیث میں نے پڑھا, فرمایا جب کسی خاتون کا, جب کسی شوہر فوت ہو جائے, کون فوت ہو جائے, اور وہ بیوہ ہو جائے, ظاہر شوہر کے بعد عورت بیوہ ہو گئی, سرکار نے فرمایا جس نے اس کے ساتھ فقط تعزیت کرتے ہوئے ہمدردی کے جملے بول دیے, اے صحابہ میرا رب اس کو بھی عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائے گا. غور کریں, جو بیوہ سے ہمدردی والے جملے بولے, تعزیت کرے, اس کو تو عرش اعظم کا سایہ ملے, اور جو بیوہ کی مالی ہیلپ کرتا ہو اس کو بھی لا محالہ عرش اعظم کا اللہ سایہ عطا فرمائے گا, کیونکہ اس کام سے یہ کام زیادہ فضیلت والا ہے. یہ کام کیا ہے, زیادہ فضیلت والا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے ایسے کام امت کو عطا فرمائے. کام چھوٹے ہیں لیکن اجر بہت بڑا عظیم ہے, اجر ان کا بہت بڑا عظیم ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے
وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، سورہ الواقعہ آیت نمبر 30 میں، اور ہمیشہ کے سائے میں، یعنی جنتی لوگ ہمیشہ کے سائے میں ہوں گے۔ اب یہ سایہ ایک درخت کا سایہ، غور کریں کتنی دور تک ہوگا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ اس سایہ سے مراد کتنا یہ طول سایہ ہوگا، لمبائی کے اعتبار سے کتنا بڑا۔ فرمایا ایک بندہ 70,000 سال تک، کتنا عرصہ؟ 70,000 سال تک سواری پہ سوار ہو کے سفر کرتا رہے ہر وقت، تو جتنا 70,000 سال میں یہ سفر کر جائے گا، جنت کے ایک درخت کا اتنا لمبا چوڑا سایہ ہوگا۔ اب غور تو کرو، سرکار علیہ السلام، یہ قرآن میں، یہ قرآن کی تفسیر آپ کو عرض کی۔ اب آخر میں ہم اس طرف آئے احادیث کی روشنی میں، جنت کی خوشبو، جنت کی کتنی ہے، اور شاید وقت ملا تو ہم یہ عرض کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو سرکار نے یوں فرمایا، جس نے یہ کام کیا میرا رب اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پانے دے گا۔ جس نے یہ کام کیا میرے رب اس کو جنت کی خوشبو، پہلے آپ یہ سن لیں کہ جنت کی خوشبو کتنی دور تک سونگھی جا سکتی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کا فرمان عالی شان، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی خوشبو ہے اتنی دور تک جاتی ہے جتنی دور تک ایک سواری پہ سوار شخص 500 سال سواری کرتا رہے، چلتا رہے، سفر کرتا رہے، نہ تھکنے والا ہو سوار نہ سواری، نہ اس کو نیند آئے نہ کھائے نہ پیے، بس ریگولری چلتا ہی رہے پیدل پہ لگاتار۔ کتنا عرصہ؟ 500 سال۔ فرمایا جتنا سفر یہ سواری پہ کر جائے گا، جنت کی خوشبو اتنی دور تک پہنچتی ہے، جنت کی خوشبو اتنی دور تک پہنچتی ہے۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ، اور اپنی امت کو ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کے ساتھ احسان کرے، کیا کرے؟ احسان کرے، اور بعد میں احسان جتلاتا پھرے، بعد میں احسان جتلاتا پھرے، فرمایا اتنی دور تک جنت کی خوشبو جاتی ہے، لیکن جو احسان کر کے احسان جتلائے گا میرا رب اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ غور کرو، آج اس مرض میں اکثریت مبتلا ہے، اس مرض میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کی ہیلپ کرتے رہے، جب کبھی کوئی گھاٹا والا ہو تم ہمارے سامنے بولتے، ساری زندگی ہمارے صدقات پہ پلے ہو۔ اسی کو کہتے ہیں احسان کر کے احسان جتلانا، احسان کر کے احسان۔ اب اس بیچارے کو کتنا دکھ پہنچے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اب غور کرو، اللہ اور اس کا رسول کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اسی بات سے ہی آپ غور کر لو۔ اتنی بات تک اتنا سخت وعید دے دی، بولے تو اس نے جملہ ہی ہے نا کہ کل تک ہمارے صدقات پہ پلتے تھے، آج ہمارے سامنے بولتے ہو، آج ہماری اولاد کا مقابلہ کرتے ہو، اتنے جملے بولے۔ لیکن اسلام کسی انسان کو تکلیف دینا کسی صورت میں برداشت کرتا، تبھی اتنی سختی کے جملے دیے۔ فرمایا تو نے اتنا بول دیا، اب میرا رب تجھے جنت میں تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دے گا۔ اب غور کریں، اس موضوع پر قرآن میں بہت ساری آیات بینات، خصوصاً طلاق کے عنوان پہ جو آیات بینات ہیں، اور بالخصوص جب رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، اس میں جو کچھ دینے دلانے کا ذکر ہے، اسی موضوع کی خوشبو جھلکتی ہے
کہ اللہ اور اس کا رسول کیسا معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. ایسا معاشرہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے, ایسا معاشرہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں. کون ہے راوی حدیث کے؟